السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں انبیاء و مرسلین کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں وہ کون کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ناظرین، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ یہ ہیں، یعنی 8 لوگوں کے نام اس کتاب میں ذکر ہے۔ میں ایک طرف سے بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ نمبر 1، عمران نام کے 2 بزرگ گزرے ہیں۔ ایک عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوا بن یعقوب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے والد ہیں، اور آیت قرآنیہ میں انہی دوسرے عمران کا ذکر ہے۔ دونوں عمران کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ نمبر 2، عزیر، ان کی نبوت میں اختلاف ہے۔ بخت نصر کے حملے کے بعد یروشلم اور پوری دنیا یہودیت زیر و زبر ہو گئی۔ ان کی تہذیب، روایات، زبان اور دینی کتاب توریت شریف تک کو اہل بابل نے تہس نہس کر دیا۔ پھر حضرت عزیر ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر توریت شریف کے پرانے نسخے کو ترتیب دیا۔ کہتے ہیں کہ توریت شریف کے صرف آپ ہی حافظ ہوئے، کسی اور پر یہ فضل خداوندی نہیں ہوا۔ آپ کا زمانہ 450 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ نمبر 3، تبع، یہ نیک لوگوں میں سے تھے، ان کا ذکر وقوم و تبعین میں ہے۔ نمبر 4، لقمان، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ نہایت باکمال بزرگ، صاحب علم و حکمت، ولی اور اپنے دور کے قاضی و مفتی تھے، مگر نبی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ نے علم و حکمت اور واضح و معرفت کا وافر حصہ حاصل کیا تھا، اور خود کامل و مکمل تھے۔ 1000 سال عمر پائی اور 4000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری پانے کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 5، یعقوب، سورہ مریم کے شروع میں یعنی یریثنی و یرث من آل یعقوب میں ذکر ہے۔ یہ یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نہیں جو نبی برحق ہیں، بلکہ یہ کوئی دوسرے بزرگ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے مورث اعلیٰ ہیں۔ نمبر 6، تقی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، جو سورہ مریم میں ہے۔ ایک ایسے آدمی کا نام ہے جو اپنے زمانے کا مشہور عالم دین تھا اور تقوی و طہارت میں زبان زد و خاص و عام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تقی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی کی صورت میں تشریف لائے تھے۔ نمبر 7، یوسف، جن کا ذکر سورہ مومن کی آیت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ میں ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرے بزرگ ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جلالین شریف صفحہ 393 میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 8، جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہے طالوت۔ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جالوت نے بنی اسرائیل سے اپنا مقابل طلب کیا تو بنی اسرائیل اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور آدمی تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا، اور آدھی ملک یعنی آدھا ملک بھی، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے۔ فلاخن میں پتھر رکھ کر پوری قوت کے ساتھ چکر دیا، پھر نشانہ بنا کر جالوت کی پیشانی پر مارا۔ وہ پتھر اس کی پیشانی کو توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو لا کر طالوت کے سامنے رکھ دیا، اور طالوت نے حسب وعدہ نصف ملک دیا، اور یعنی آدھی بادشاہت، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ حوالہ ہے خزائن العرفان، پارہ نمبر 2، اور یہ آخری یعنی پارہ نمبر کے یہ آخر میں جو ہے یہ واقعہ ذکر ہے طالوت کا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حوالہ ہے اسلامی حیرت انگیز معلومات، صفحہ نمبر 37-38۔